اور اگر میں نے اپنے آپ کو نہ جانا تو وہ امکانات ظاہر نہیں ہو سکیں گے، اور میں بالکل اس دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں گا جیسے وہ ایتھنس کا فقیر اس دنیا سے چلا گیا تھا، کہ ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اس نے زندگی گزاری اور لوگوں سے مانگ تانگ کر اس نے گزارا کیا، اور وہ جو خزانے جتنے لے کر بیٹھا ہوا تھا ان خزانوں میں سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بات کے مکلف ہیں۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے بہت ہی دست پزستہ اور دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک یہ جو کام عرفان بٹ اور یس کی ٹیم نے شروع کیا ہے اور مجھے ایک موقع ملا ہے کہ اس کا حصہ بننے کا، تو اللہ پاک جو ہے وہ ہماری نیتوں کے اندر خلوص رکھے، اور اس سارے پروسیس کے دوران اگر کسی جگہ پر بھی ہماری نیت میں کوئی دکھاوا، کوئی مالی منفعت، کوئی ذاتی کوئی انٹرسٹ آ جائے تو اللہ پاک سے ہم پہلے ہی اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور اللہ پاک سے ہم معافی مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس سارے پروسیس کے دوران بھی انشاءاللہ ہم اپنی گردنوں کو جھکا کے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور اللہ پاک کی مدد مانگتے ہوئے اور انشاءاللہ اس پروسیس کو ہم کریں گے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تین چیزوں کے مکلف ہیں، یعنی اپنی نیت کے اوپر نظر رکھنے کے، اور اس نیت کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے، اور دوسری بات ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہماری اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہو، یعنی اس کے لیے جو بھی وسائل استعمال ہو سکتے ہیں، جو بھی عقل، دانش، مینٹورنگ، جو سمجھ بوجھ، ٹیکنالوجی کا استعمال، وہ سارا صحیح طریقے سے ہو، اور تیسری اہم چیز ہے کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو۔ اگر یہ تین چیزیں زندگی میں ٹھیک ہوں تو چوتھا جو آؤٹ کم ہے اس کے بیسیکلی ہم مکلف نہیں ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے اپنے ہی نظام کے تحت ہوتا ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ قدردان ہیں اور وہ نیتوں کو جانتے ہیں، اور وہ ان سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔ تو اگر انسان جو ہے اپنی نیت کو بالکل اس کی تصحیح رکھے اور صراط مستقیم پر چلے اور محنت میں کوئی کمی نہ کرے، اور اس کے لیے جو بھی وسائل ہیں ذہنی، جسمانی اور جو بھی عقلی وسائل ہیں ان کو استعمال کرے، اور اس کے بعد اپنا راستہ صحیح رکھے، تو اللہ پاک ضرور نتائج مرتب فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بڑا کام شروع کرنے سے پہلے یہ کام کوئی ٹائم لیمیٹڈ نہیں ہوتا، اور کبھی بھی اس کو ہم کسی ٹائم فریم میں نہیں کر سکتے، یہ اور شخصیات سے بھی یہ مبرہ ہوتا ہے جس قسم کی سوچ جو ہے یہ ہمارے بچے سوچ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی تمہیدی بات تھی۔ دوسری بات میں آپ سے ضرور پہلے دن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، آپ سب بھی جو ہمارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہ ایک لمحے کے لیے اپنی دل کی نیت کو ضرور ٹٹولیے۔ یہ جو انہوں نے ویژولائز کیا ہے نا کام، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، کسی طریقے سے ہم ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنے معاشرے میں ایک مفید زندگی اپنے لیے بھی گزاریں، اور معاشرے کے اندر کوئی بہتری کر کے یہاں سے جائیں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا پرپز نہیں ہے، لہٰذا اپنے دل کو ہر وقت ٹٹول کے رکھیے گا، اور یہ ٹوٹل ایک آپشنل پروگرام ہے سارا، اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو کہیں بھی آپ کو یہ لگے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ذہن میں آ رہی ہے تو ہم بہت آرام سے اس کو آپٹ آؤٹ اس میں سے کر سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے پروگرام کے دوران ایک اور میری گزارش ہوگی آپ سے بہت دست بدستہ، وہ یہ ہے کہ یہ باتیں کسی اور کے لیے نہیں ہیں۔ جب ہم معاشرے کی کوئی بھی بات کریں گے تو یہ ایکچولی کسی اور کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ وہ لوگ جو سڑک پہ تھوک رہے ہیں، وہ لوگ جو صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ لہٰذا اس سارے پروگرام میں جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، اور جو جس کو ہم نے بات کرنی ہے، وہ میں اور آپ ہیں۔ لہٰذا اس پروگرام کا ٹوٹل ٹارگٹ آپ اور میں ہیں۔ ہم نے اپنے بارے میں سوچنا ہے، آپ نے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور ان باتوں کی اپلیکیبلٹی اپنے اوپر صرف آپ نے سوچنی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ معاشرے میں کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں۔ اب جیسا کہ عرفان صاحب نے شروع میں بتایا، اس پروگرام کے شروع کرنے میں جو بیسک آبجیکٹو ہے اس کے تحت میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ زندہ ہونا یہ ایز سچ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ زندگی سے بڑا معجزہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی اور معجزہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی پودوں میں بھی ہے، پتوں میں بھی ہے، جو دوپہر کو آپ نے سبزیاں کھائی تھیں ان کے اندر بھی ہے، جو مرغیاں ہیں، بکرے ہیں، جاندار ہیں، اور جو بڑے بڑے سمندر کے اندر جاندار ہیں، ان سب کے اندر زندگی ہے۔ لیکن زندگی کی وہ تمام شکلیں
جو اشرف المخلوقات میں اور آپ ہیں، وہ اپنی ایک ایکسٹریم سپریم فارم کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسن التقویم والی اپنی قوت استعمال کر کے مجھے اور آپ کو دی ہے. اور جتنی زندگی آپ کو ارد گرد نظر آ رہی ہے، جو بے شک اپنے فزیکل ڈائمینشن میں ہم سے بہت بڑی ہو، ہم سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، جیسے چیتا ہے وہ ہم سے تیز بھاگ سکتا ہے، جو کوا ہے وہ اڑ سکتا ہے، ہم اڑ نہیں سکتے، جو رینگنے والے جانور ہیں ہم ان کی طرح سپیڈ سے رینگ نہیں سکتے، جس طریقے سے ایک چڑیا کے سننے کی سماعت کی رینج ہے وہ ہماری وہ رینج نہیں ہے. اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ممتاز، بہت یونیک اور زبردست قوتوں کے ساتھ اس دنیا میں پیدا کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے اور یعنی پوری کائنات کا دولہ ہے. اچھا، وہ جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں، وہ صلاحیتیں اس قدر لامتناہی ہیں اور وہ امکانات اس قدر امینس ہیں کہ ہم ان کو گننا تو بہت دور کی بات، ہم ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے. آپ یہ دیکھیے، ایک شخص جس کا 5 فٹ 7 انچ 8 انچ جو ایوریج قد ہے، اتنا قد ہے، وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اپنے پوٹینشل کو استعمال کر کے وہ امام غزالی بن جاتا ہے، وہ اپنے پوٹینشل کو استعمال کر کے مرزا غالب بن جاتا ہے، وہ علامہ اقبال بن جاتا ہے، وہ قائد اعظم بن جاتا ہے، وہ نیل آرمسٹرانگ بن جاتا ہے، وہ آئنسٹائن بن جاتا ہے، وہ سیگمنٹ فرائڈ بن جاتا ہے، وہ ہاکی کا بڑا پلیئر بن جاتا ہے، وہ فٹ بال کا بڑا پلیئر بن جاتا ہے، وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر لیتا ہے، وہ بہت بڑا عالم بن جاتا ہے، وہ روحانیت کی زندگی کا بہت بڑا، اور اسی جسم میں اسی آکسیجن کو استعمال کرتا ہوا، وہی کھانا کھاتا ہوا، ویسے کپڑے پہنتا ہوا ایک آدمی ایک عام سی زندگی گزارتا ہوا، جیسے وہ دنیا میں آیا تو اس کے آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، جب وہ گیا تو اس کے جانے کا کسی کو پتہ نہیں چلا، جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، جو دنیا سے چلا گیا تو اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس طریقے سے ایک عام سی زندگی گزار کے یہاں سے چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت ایک بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے امکانات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری ان تمام آؤٹس کم کے پوٹینشل کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو کہ آج تک قیامت، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قیامت تک آنے والے کسی بھی انسان نے دنیا میں جو کچھ بھی اچیو کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص اس پوٹینشل کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس پوٹینشل کو وہ انویل نہیں کر پاتا، یا یہ ہے یعنی اس کے اوپر سے نقاب نہیں اتار سکتا، یا یہ ہے کہ جتنا نقاب اتارتا ہے وہ اتنا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے بس وہ گزارا گزورا کر کے چلا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو ذرا زیادہ اپنے پوٹینشل کو گزارتے ہیں، وہ اس قدر یعنی پوٹینشل ان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک تبدیلی لانے کا باعث بن جاتے ہیں. تو اس سارے پروگرام کا یہ مقصد ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے انسان ہونے کا حق ادا کریں. اور انسان ہونے کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشل موجود ہیں. آپ نے ایک مشہور کہانی سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا، اور یہ شاید سچا واقعہ بھی ہے، کہ شاید یونان کی کسی شہر کے اندر ایک آدمی تھا جو کہ بہت مشہور تھا کہ بہت فقیر آدمی ہے، اور وہ فقیر آدمی ایک بڑے سے صندوق کے اوپر رات کو سو جاتا تھا اور دن میں اس صندوق کے اوپر بیٹھ کے لوگوں سے بھیک مانگتا رہتا تھا، اور جو لوگ اس کو بھیک دیتے تھے وہ بس وہ لے کے کھا کے سو جاتا تھا. اسی حالت میں وہ بیمار ہوا، پھر وہ ٹھیک ہوا اور سب لوگوں کو اس کا پتا تھا. اور ایک دن وہ فوت ہو گیا. تو جب فوت ہونے کے بعد اس کی جو آخری رسومات یا اس کا جو بھی تھی سیریمنی کرنے لگے، جب اس کا بکسا کھولا گیا تو اس کے بکسے پہ ایک تالا لگا ہوا تھا، اور جب وہ تالا کھولا گیا تو وہ ہیرے جواہرات سے بھرا پڑا تھا. اور یہ پتہ لگا کہ ساری زندگی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جس صندوق پر بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے اس کے اندر اتنا مال اور دولت موجود ہے کہ وہ پورے یونان کو خرید سکتا تھا. میری اور آپ کی حالت بھی اس فقیر سے مختلف نہیں ہے. ہم اپنے پوٹینشل کو تالا لگا کر ایک صندوق میں بند کر کے ہم اس صندوق پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی لوگوں سے، کسی سے پیسے کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے توجہ کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے محبت کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے شہرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے عہدے کی بھیک مانگ رہے ہیں، کسی سے اختیارات کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ساری زندگی بھکاریوں کی طرح ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ میں جس صندوق پر بیٹھا ہوا ہوں اس صندوق کے اندر اگر میں تھوڑی سی ہمت کر کے اس کو کھول لوں
تو اس کے اندر ایسے ہیرے جوہرات موجود ہیں اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو استعمال کر کے میں اپنے لیے بھی ایک فائدہ مند زندگی گزار سکتا ہوں اور میں پوری دنیا کے اندر بھی نفع پھیلا سکتا ہوں. تو یہ جو اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اس پہچاننے کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں. آپ کو جو کریکولم دیا گیا اس میں پہلی بات تھی کہ what we understand by knowing ourselves، یعنی ہم اپنے آپ کو جاننے سے ہمارا کیا مراد ہے. تو جو بات میں ابھی تک آپ سے عرض کر سکا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے کہ میرا پوٹینشل کیا ہے. آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ مجھے موبائل فون دکھائیے. یہ دیکھیے، یہ ایک موبائل فون ہے. یہ موبائل فون پتہ نہیں ₹1,00,000 کا آتا ہے یا ₹2,00,000 کا آتا ہے. اس موبائل فون کے ذریعے آپ بہت سے کام کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے ویڈیو بنا سکتے ہیں، اسٹل فوٹو کھینچ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کر سکتے ہیں، ایکسل کی فائلیں بنا سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ اپنا ہیلتھ کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں، جتنے قدم آپ چلتے ہیں ان کا آپ ریکارڈ رکھ سکتے ہیں. مگر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کے سافٹ ویئر کیا ہیں اور اس کے فنکشن کیا ہے. کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ آپ نے ₹2,00,000 کا یہ فون خریدا ہے اور اس فون سے صرف آپ کال کریں اور SMS کا میسج دیں، اس کے علاوہ اس کا آپ کوئی کام نہ کریں. تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی، اس کے پوٹینشل کو کتنا ضائع کرنے والی بات ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے یہ کام لیں کہ یہ ہوا میں کاغذ اڑ رہے ہیں تو اس کو پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کریں. ہم کہیں ذرا اچھا وزن ہے اس کو ذرا پیپر ویٹ کے اوپر. یا فرض کریں آپ نے ہنڈیا کے اندر کچھ سالن پکانا ہو تو آپ کہتے ہیں ذرا مضبوط سا ہے تو اس کے ذریعے میں نا ہنڈیا سے اس میں سے سالن پکا لیا کروں گا، کیونکہ کو آخر ₹1,50,000 کا ہے تو ₹1,50,000 سے میں ڈوئی والا کام بھی نہیں لے سکتا. تو یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ 2,00,000 ₹1,50,000 اس پہ خرچ کر کے ہم اس کے صحیح فنکشن کو استعمال نہ کر سکیں. آپ کو یہ بات سن کے ہنسی آئی ہوگی اور تھوڑا سا آپ کو نا اس مذاق سا لگا ہوگا، لیکن میں بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی زندگیوں کے ساتھ بھی یہی کھلواڑ کر رہے ہیں. ہمیں جس پوٹینشل کے ساتھ اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور جن امکانات کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان امکانات کو جس طریقے سے اس موبائل کو ہم پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال کریں یا اس موبائل کے ذریعے ہم جو ہے اس کو ڈوئی کے طور کے اوپر، چمچے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں، شاید ہم اپنی زندگی کو اس سے بھی بدتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں جب تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس موبائل کے اندر کیا کیا فنکشن ہے، اس کے اندر کیا کیا سافٹ ویئرز ہیں، اس کی انرجی کہاں سے آتی ہے، اس کا یہ چارج کہاں سے ہوتا ہے، یہ کب اس کا چارج ختم ہو جاتا ہے، جب تک ہمیں ان تمام چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا اس وقت تک ہم اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے. جب تک مجھے اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر کیا پوٹینشل موجود ہیں اور ہمارے اندر کیا کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو بہت ہی عامیانہ طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں گے. میں اس بات کو فردر کھولنے سے پہلے میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں اپنے پوٹینشل کا پتہ نہیں ہوتا اور جب ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں. جو انسانی زندگی کی گزارنے کی سب سے کم سطح ہے، جیسے موبائل کے لیے سب سے بری بات یہ ہوگی کہ آپ اس موبائل کے ذریعے کیلیں ٹھوکنا شروع کرتے ہیں، ہتھوڑی کا کام لینا شروع کرتے ہیں، یا اس موبائل کے ذریعے آپ نا ڈوئی کا کام لینا شروع کرتے ہیں، یا کوئی پیپر ویٹ کا کام لینا شروع کرتے ہیں. یہ اس کی کم سے کم سطح ہوگی. تو جب انسان اپنی زندگی کے پوٹینشلز کو نہیں جان رہا ہوتا، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے اندر کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو اس کی جو کم سے کم سطح ہے زندگی گزارنے کی، اس کو ہم لسٹ والی زندگی کہتے ہیں، مزے والی زندگی کہتے ہیں. کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے. یعنی اب اس کو سونے کو دل چاہ رہا ہے تو وہ سوتا رہے گا، اس کا دل کھانا کھانے کو چاہتا ہے تو وہ کھاتا رہے گا، چاہے اس کا پیٹ جتنا مرضی بڑھتا رہے. اس کی کوئی اور جسمانی لذت کو حاصل کرنے کا اس کا دل چاہ رہا ہے تو اس جسمانی لذت والی زندگی کے اندر وہ پڑ جائے گا، چاہے وہ ایک اب نارمل سیکسول بیہیویئر ہو، یا اس کی کوئی ایٹنگ ہیبٹ ہو، یا اس کی سلیپنگ ہیبٹ ہو، یا اس کی زندگی گزارنے کا کوئی بھی ایک پیٹرن ہو. اگر اس کی زندگی بہت ہی بنیادی سطح پر گزر رہی ہے اپنے پوٹینشل کی، تو وہ لسٹ والی زندگی ہوگی، مزے والی زندگی. اور جس چیز میں اس کو مزہ آئے گا بس وہی کرے گا، جس میں مزہ نہیں آئے گا ویسا نہیں کرے گا. انفارچونیٹلی پچھلے 10-20 سال کے اندر زیادہ، لیکن آپ 30-35 سال کہہ سکتے ہیں، جب سے ہماری زندگی ویسٹرن سٹائل کے ساتھ یعنی میچ کرنا شروع کی ہے اور میڈیا کے بہت زیادہ ہونے سے ہمیں ویسٹ کے جو پیراڈائمز ہیں اور ویسٹ کی جو فلسفی ہے ہم نے اس کو لینا شروع کیا ہے. تو جہاں ویسٹ کی بہت زبردست اچھی باتیں بھی ہیں، ان میں سے ایک بات جو معاشرے میں بہت زیادہ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ کے معاشرے نے
اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کے لیے لسٹ، مزہ اور لطف اس کو ایک مین فیکٹر کے طور پر اپنے معاشرے میں انٹروڈیوس کیا ہے. مین فیکٹر کے طور پر ہر وہ چیز جس میں مزہ آئے گا اس کی مارکیٹنگ بہتر ہوگی. لہٰذا ہر چیز کے اندر لطف، مزہ، چاہے وہ کھانے کی چیزیں بھی ہوں. ہمارے دوست ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب، اور وہ اکثر یہ بتاتے ہیں کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو دوائیاں بھی ہیں، دوائیوں میں میٹھی گولیاں، لذیذ دوائی، تو ہر چیز کے اندر اشتہاروں کو بھی اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جس میں مزے کو پروموٹ کیا گیا ہے، جس میں لطف کو پروموٹ کیا گیا ہے. تو جب انسان کا مزاج مزے والی زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جو شعوری قوتیں ہیں اور جو اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ساری، وہ صرف اور صرف مزے کے گرد ریوالو کرتی ہیں. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، زندگی گزارنے کی سب سے کم ترین سطح ہے جس میں آدمی صرف اپنے لسٹ کے پیچھے ہو جائے. اچھا، لسٹ کے بعد اگر آدمی نے تھوڑی سی اپنی پوٹینشل کو کرویدا ہو تو جو دوسری سطح ہے زندگی گزارنے کی وہ ہے ڈیزائر، میری خواہش، جو میری خواہش ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں. میرا دل چاہا میں نے ابھی اٹھ کے لاہور جانا ہے تو میں لاہور جا رہا ہوں. میرا ابھی دل چاہا میں نے کچھ اور کرنا ہے، میں بس وہ کرنے جا رہا ہوں. یہ مزے سے ذرا اوپر کے لیول کی زندگی ہے جس میں آدمی اپنی ڈیزائر کا غلام بن جائے، اور وہ ڈیزائر جب ریجیکٹ ہو تو نو سننے کے لیے تیار نہ ہو. یعنی جو اس نے کرنا ہے، اگر کسی نے نو کر دیا تو بس اب وہ اس کے نو کو نہیں سن سکتا، اور اس نے ہر صورت اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا ہے. یہ زندگی گزارنے کی دوسری سطح ہے. اور یہ جو زندگی گزارنے کی دوسری سطح ہے، اس کی آگے پھر 4-5 اور سٹیجز ہیں. دیکھیں، ایک ڈیزائر بہت بری ہو سکتی ہے، ایک ڈیزائر ایسی ہو سکتی ہے، نہ بری ہے نہ اچھی ہے. ایک ڈیزائر ایسی ہو سکتی ہے جو بہت اچھی ہے، بہت اچھی ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں دنیا میں یہ تبدیلی لے آؤں. اچھا، چاہے وہ بہت اچھی ہو، اسی لیے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، وہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ اس طرح اس کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. لیکن چاہے وہ بری خواہش ہے چاہے وہ اچھی خواہش ہے، اگر ایک شخص خواہش کا غلام ہے تو اس کے پوٹینشل کے لحاظ سے پھر بھی یہ کوئی بہت برتر سطح نہیں ہے، یہ نیچے والی سطح ہی ہے. اس سطح سے اوپر جو تیسری سطح ہے وہ سطح ہے فہم والی سطح، فہم، عقل والی سطح. اور جس کے لیے میں بہت دفعہ یہ بات میں نے اپنی گفتگو میں عرض کی ہے کہ ہم اپنے فہم کو استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اپنی زندگی کے لیے. اس کے لیے جو سب سے اہم ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کچھ کام کرنے کی خواہش ہمارے اندر پیدا ہو تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں ایک سوال، یہ خواہش کیوں پیدا ہوئی ہے؟ میرا دل چاہے کہ میں بھی لاہور جا رہا ہوں، میرا سوال یہ ہو کہ میں کیوں لاہور جا رہا ہوں؟ میرا یہ کام ہے کہ میں اس وقت یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اگر ہمارا تربیت اس لیول کی ہو جائے کہ ہمیں کیوں کا جواب دینا آ جائے ہر دفعہ، اور جب بھی میں کیوں کا جواب دوں تو وہ کیوں کا جواب ایک کریکٹ جواب ہو. اور کریکٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری تمام لالچ ایگو بیسڈ نہ ہو بلکہ وہ لو بیسڈ ہو. اگر یہ والا یعنی ہمیں کیوں کا جواب مل جائے اور ہماری تربیت ایسی ہو جائے کہ میری کیوں کی 4 ریزنز تھیں، میں نے وہ والی چنی ہے جو ایگوئسٹک نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے ہم باکردار انسان ہیں. باکردار انسان کی تعریف ہی یہ ہے کہ باکردار انسان وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے کیوں کا جواب تلاش کرتا ہے تو کیوں کے جواب میں جو بالکل صحیح آپشن ہوتی ہے وہ اس کو آپٹ کرتا ہے، غلط آپشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ زندگی گزارنے کی تیسری سطح ہے. البتہ یہاں ایک میں اوور لیپ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر ڈیزائرس لائف ہو اور وہ ڈیزائر اچھی ہو، اس اچھی ڈیزائر کے ساتھ اگر فہم اٹیچ ہو جائے تو اس کے لیے انگریزی کا ایک لفظ ہے جسے پیشن کہتے ہیں. کچھ لوگوں کی زندگی پیشنیٹ زندگی ہوتی ہے. پیشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی اچھی خواہش جس کے اندر عقل بھی شامل ہو جائے. تو یہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشنیٹ لائف ہے. لیکن زندگی گزارنے کی اس سے اوپر کی ایک سطح بھی ہے. پہلی سطح تھی لسٹ، مزہ، دوسری سطح تھی ڈیزائر، اور تیسری سطح تھی فہم. اور فہم اور ڈیزائر کا اوور لیپ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس سے ایک چوتھی سطح بھی ہے، اور یہ الحمدللہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے. میرا خیال ہے کوئی شخص اگر ہماری آڈینس میں سے، سننے والوں میں سے مسلمان نہ ہو
اور کسی اور فیتھ کو ماننے والا بھی ہو, ہمارا کوئی کرسچن بھائی ہو, ہندو بھائی ہو, سکھ ہو بھائی, یا کوئی کسی اور مذہب کے ماننے والا ہو سکھ, تو وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ اس سے بھی اوپر کی سطح یہ ہے کہ انسان اپنے فہم کی گائیڈنس کے لیے ڈیوائن کی فہم سے گائیڈنس لینا شروع کر دے. یعنی مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جو قرآنی تعلیمات ہیں اور جو حکم خداوندی ہے, حکم خداوندی میں جو فہم ہے اس فہم کے تابع اپنے فہم کو کر دے اور پھر زندگی گزارنی شروع کر دے. تو یہ زندگی گزارنے کی اوپر کی سطح ہے, زندگی گزارنے کی بڑی سطح ہے. اچھا, اب یہ جو پورا پیٹرن ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور جھانک کر یہ دیکھیں کہ میری زندگی کی گزارنے کی سطح کون سی ہے. کیا میری زندگی گزارنے کی یہ سطح ہے کہ میں اپنے موبائل سے کیلیں ٹھوکتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ 2 لاکھ کے موبائل سے میں ہتھوڑی کا کام بھی نہیں لے سکتا, جو کام 200 روپے کی ہتھوڑی سے ہو سکتا ہے, کیا 2 لاکھ کا موبائل بھی نہیں کر سکتا. کیا میں اپنی زندگی اگر میں لسٹ کے ذریعے سے گزار رہا ہوں تو بیسیکلی موبائل سے ہتھوڑی کا کام لے رہا ہوں یا ڈوئی کا کام لے رہا ہوں. اور اگر فرض کریں میں نہیں ڈیزائر کے طور پہ کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے میں اپنے موبائل سے پیپر ویٹ پہ کام لے رہا ہوں یا اپنے موبائل سے صرف. اور اگر فرض کریں میں اس سے اوپر کی سطح پہ ہوں, میں فون سن رہا ہوں, میں صرف اس کے ساتھ SMS میسج, کبھی کبھی فوٹو سیلفی کھینچ لیتا ہوں ایسے کر کے. لیکن کیا اس سارے موبائل کے سارے فنکشن مجھے معلوم ہیں اور کیا سارے فنکشنز کو میں استعمال کر کے اس میں سے بہتری اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو یہ 4 چیزوں کا فریم ورک ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ جب انشاءاللہ ہماری ٹیم جو ہے آپ کو ڈفرنٹ قسم کی ڈسکشنز میں لے کے آئے گی تو اس میں ضرور اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی اور اس قسم کا کوئی ضرور ہمیں اپنے آپ پر کچھ جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ میں اپنی زندگی کس سطح پر گزار رہا ہوں. اور اس وقت ابھی اس گفتگو کے دوران میں اجازت دیں تو میں 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوں گا. اس 10 سیکنڈ میں آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, اپنے دل میں جھانک کے دیکھیے گا کہ میری زندگی کس سطح پہ گزر رہی ہے. خواہشات مزے کی سطح پر, خواہشات کی سطح پر, اور اگر خواہشات ہے تو کیا وہ نقصان دہ خواہشات ہیں یا وہ ایسی خواہشات ہیں جو کہ بڑے پیمانے کی خواہشات ہیں, اور پھر کیا اس میں فہم شامل ہے کہ نہیں, میری عقل شامل ہے کہ نہیں. عقل مجھے کچھ اور کہتی ہے, خواہش مجھے اور کہتی ہے, تو میں عقل کو ایک طرف کر دیتا ہوں اور خواہش کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. اور دوسری یہ ہے کہ کیا اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم فہم خداوندی کو اپنی فہم کا گائیڈ بناتے ہیں اور اپنی عقل کو تابع کر دیتے ہیں فہم خداوندی کے, اور اس کے تحت اپنی زندگی. تو میں 10 سیکنڈ کے لیے خاموش ہوتا ہوں. آپ اپنے آپ کو خود ہی 10 میں سے یا 100 میں سے نمبر دے دیں اور کسی کو مت بتائیے گا, بس اپنے کاغذ پہ اپنے دل میں کہیں لکھ لیجئے. اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. تو اب تک جو ہم نے بات کی ہے اس میں نے صرف یہ عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں, اور اس کو میں نے مثالوں کے ساتھ آپ خواتین و حضرات کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ میرے اندر امکانات کی ایک پوری دنیا بسی ہوئی ہے, اور اگر میں نے اپنے آپ کو نہ جانا تو وہ امکانات ظاہر نہیں ہو سکیں گے, اور میں بالکل اس دنیا سے ایسے ہی چلا جاؤں گا جیسے وہ ایتھنس کا فقیر اس دنیا سے چلا گیا تھا کہ ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اس نے زندگی گزاری اور لوگوں سے مانگ تانگ کر اس نے گزارا کیا, اور وہ جو خزانے جتنے لے کر بیٹھا ہوا تھا ان خزانوں میں سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. اگلی بات یہ ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو کیسے جانیں. اس سلسلے میں اگلے 10-15 منٹ میں آپ کے ساتھ ایک فریم ورک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ فریم ورک ہمارے اس پورے کورس کے دوران اہم ہوگا, اور اس فریم ورک کے ذریعے سے اپنے پوٹینشلز کو انویل کرنا اور سمجھنا وہ بہت آسان ہوگا. وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک 5 فٹ 8 انچ 10 انچ کا انسان آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک فزیکل باڈی ہے, یہ ایک 5 فٹ 8 انچ 10 انچ کا ایک آدمی ہے جو میرے سامنے آ رہا ہے. لیکن بہت ہی تحقیق اور تجربے کے بعد یہ بات جانی گئی ہے کہ یہ بات جانوروں کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے. جانوروں کی زندگی کی پریڈومیننٹ ڈائمنشن جو ہے وہ ان کی فزیکیلٹی ہے, یعنی ان کی جسمانی ساخت اور ان کا جسم ہونا. لیکن انسان کی زندگی کو
तकरीबन 6 के करीब मुख्तलिफ जहतों में तकसीम किया जा सकता है। लिहाजा मैं और आप जब ये कोशिश करेंगे जानने की कि मैं और आप क्या हैं, यानी खुद शनासी की हम कोशिश करेंगे, तो हम ये बात याद रखेंगे कि मेरी एक फिजिकल डायमेंशन है, मैं एक जिस्म हूं। ये जिस्म, जैसे एक वो पुराना शेर है, आपने सुना होगा कि जिंदगी क्या है, अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये बात हमारी जिस्मानी साख्त के बारे में कही गई है कि हमारा जिस्म बिल्कुल जैसे मेरा जिस्म है, जैसे किसी भैंस का जिस्म है, जैसे किसी मूली या गाजर का जिस्म है, जैसे किसी दरख्त का जिस्म है, उसी तरीके से मेरा जिस्म भी केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल की एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन की वजह से एक कीमियाई रिएक्शंस हो रहे हैं और मेरी बॉडी एक फिजिक्स के कवानीन के तहत, ये मेरा जॉइंट है, ये किस तरह का हिंज जॉइंट है या ये किस तरह का जॉइंट है, ये मैकेनिक्स के उसूल के मुताबिक मेरी बॉडी का ये स्ट्रक्चर है। मेरी आंखों के अंदर लेंस हैं, तो जितने इनकास और इनताफ के कवानीन हैं उनके तहत लाइट जा रही है और सारा कुछ हो रहा है। तो ये मेरी जिंदगी का एक एस्पेक्ट है जो मेरा जिस्म होना है। लिहाजा जब हम खुद शनासी की बात करेंगे और जब हम अगले इंशाल्लाह टॉक्स के अंदर बात करेंगे, तो एक हमारी जहत ये होगी कि मैं अपने जिस्म को सही तरीके से जानता हूं कि नहीं जानता। और आप ये सुनकर हैरान होंगे जब इन बातों को हम खोलेंगे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे जिस्म का क्या पोटेंशियल है। हमें तो पता ही नहीं है कि अकल को छोड़िए, हमारी जो नफ्सियात है उसको छोड़िए, हमारी जो जज्बाती पना है उसको छोड़िए, हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको छोड़िए, हमें अपने जिस्म का ही पूरी तरीके से पता नहीं। तो इंशाल्लाह आइंदा अगले लेक्चर्स में से किसी एक में हम सिर्फ अपनी जिस्मानी पोटेंशियल के बारे में तफसील से बात करेंगे। इस वक्त आप सिर्फ याद रखिए कि मैं और आप, हम सबकी एक डायमेंशन है जिसको हमारी बॉडी कहते हैं, जिसको हमारी फिजिकलिटी कहते हैं। और इस बॉडी और फिजिकलिटी को मैयर किया जा सकता है एक टर्म से जिसे कहते हैं पीक्यू, फिजिकल कोशेंट। किसी का फिजिकल कोशेंट जितना ज्यादा होगा उतना वो सेहतमंद होगा। ठीक है, तो एक याद रखिएगा, आपका एक हिस्सा आपकी जिस्मानी साख्त है और मेरा और आपका जो दूसरा हिस्सा है उसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, यानी हमारी जहानत। यानी ये कि जिस तरह कंप्यूटर में डाटा आता है और उस डाटा को लेके कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके फिर उसका एक आउटकम देता है, लेकिन इंसानी इंटेलेक्ट उसकी निस्बत बहुत ज्यादा एडवांस है। वो इसलिए कि वो जो डाटा आता है, उस डाटा को वो जो पहले उसकी मेमोरी है, जो पहले उसका तजुर्बा है, जो पहले उसका बिलीफ सिस्टम है और जो पहले उसका वर्ल्ड व्यू है, हम में से हर शख्स का दुनिया के बारे में एक वर्ल्ड व्यू है। इस मुआशरे को मैं जिस तरीके से समझता हूं, आप उससे मुख्तलिफ समझते हैं, आप उससे मुख्तलिफ समझते हैं। आपके नजदीक चीजों का वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, आपके नजदीक चीजों का मकाम, उनका मयार बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो जो डाटा आता है, हम अपने उस वैल्यू सिस्टम के साथ मैच करके फिर एक क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी को मिक्स करके उसका एक आउटकम निकालते हैं। ये मेरी और आपकी जिंदगी का एक दूसरा एस्पेक्ट है। यानी मैं सिर्फ एक जिस्म नहीं हूं, बल्कि मैं एक जहानत भी हूं, मैं एक इंटेलिजेंस भी हूं। अच्छा, आप कहेंगे कि जानवरों में भी तो ये चीज होती है, लेकिन मैं तफसील से बाद में अर्ज करूंगा कि जानवरों में जो जहानत है, हमें अभी तक मालूम नहीं है कि जानवरों के अंदर मेमोरी या जानवरों के अंदर इमेजिनेशन वो उस हालत में मौजूद है जैसे कि इंसानों में मौजूद है। उनके अंदर ये मौजूद है भी, तो वो सिर्फ उतनी है जिससे वो सरवाइव कर सके, सर्वाइवल के लिए। इससे ज्यादा की जहानत उनके अंदर मौजूद नहीं है। और ये जहानत जो पिछला पास्ट मेमोरी को लेकर इमेजिनेशन के साथ मिक्स करके इंसान पता नहीं क्या क्या तहय्युर पैदा कर देता है और क्या क्या तहय्युर क्रिएट कर देता है, हैरत अंगेज कारनामे कर सकता है, ये सिर्फ इंसान के अंदर ही है। और ये हमारा दूसरा पोटेंशियल है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया। हमें नहीं पता कि हमारी जहानत क्या क्या कर सकती है, हमने कभी इस जहानत को एक्सप्लोर नहीं किया। ये हमारी जिंदगी का दूसरा एस्पेक्ट है। हमारी जिंदगी का जो तीसरा एस्पेक्ट है उसका नाम है इमोशनैलिटी, यानी हमारे जज्बात और एहसास।
یہ بات بھی انسان کے لیے مخصوص ہے. گو جانوروں کے اندر ہے, اگر آپ کتے کو پیار کریں گے تو وہ پیار کرے گا, اگر آپ اس کو پتھر ماریں گے تو وہ آگے سے ریئیکٹ کرے گا. لیکن یہ بات بھی بہت ریسرچ کے بعد پتہ چلی ہے کہ جانوروں کی ایموشنلٹی بھی سروائیول کی, اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ بھی کنٹینیویشن آف جنریشن کے لیے ہی ہے, یعنی سروائیول کی حد تک ہے. لیکن انسان کی ایموشنلٹی سروائیول سے بیونڈ ہے, اس کے اندر جذبات کا ایک رینبو ہے, پوری خوشی ہے, غمی ہے, محبت ہے, نفرت ہے, غصہ ہے, جیلسی ہے, اور یہ تمام چیزوں کے کمبینیشن کی وجہ, اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ دی ہوئی ہیں, اور اسی انعام کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی وجہ سے ہی انسان وہ واحد مخلوق ہے اس سیارے کے اوپر, یا شاید پوری کائنات کے اندر, کہ جس نے اپنی جنریشن کے اوپر گرو کیا ہے. جو معاشرہ آج سے 50 سال پہلے تھا اس سے بدلا ہوا ہے. اگر آئندہ 50 سال بعد کیا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا, مگر جتنے گھوڑے تھے ان گھوڑوں نے کوئی انقلاب پیدا نہیں کیا اپنی پوری کی پوری. گھوڑوں کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, گھوڑوں نے کوئی ایسوسیشنز نہیں بنائی ہوئی, گھوڑوں نے آگے سے کوئی اپنے ہسپتال نہیں بنائے ہوئے, گھوڑوں نے اپنی کوئی سیاسی جماعتیں نہیں بنائی ہوئی, ہے نا, کوئی ینگ گھوڑا ایسوسیشن اس طرح کی کوئی چیز اور نہیں بنی ہوئی. لیکن انسانوں نے اپنی ایموشنالٹی کو استعمال کر کے انٹلیکٹ کے ساتھ کتنی اچھا. اسی طرح یہ جو ہماری ایموشنالٹی ہے, اور جو ہماری, غور سے سنیے گا یہ بات, پلیز غور سے سنیے گا بات, تھوڑی سی چونکہ 35 منٹ ہو گئے ہیں, اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ 35 منٹ کے بعد تھوڑی سی بوریت طاری ہو جاتی ہے اور لوگ تھوڑے اکتا جاتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا اپنا پہلو بدل لیں, دائیں طرف ہیں تو بائیں طرف ہو جائیں, بائیں طرف ہے تو یا اٹھ کے کھڑے ہو کے تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں تاکہ بلڈ آپ کی سرکولیشن میں جائے. اور اس بات کو غور سے سنیے گا کہ انٹلیکٹ کی وجہ سے انسان نے ترقی کی ہے جو نظر آ رہی ہے. لوہے کو ہوا میں بھی اڑا دیا ہے, لوہے کو سمندر پر بھی تیرا دیا ہے, انسان کو خلا میں بھیج دیا ہے, مختلف قسم کی الیکٹرانک اوزار بنا لیے ہیں, سمندروں کی تہ تک پہنچ چکا ہے اور آسمانوں کو چھونے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی ایموشنالٹی کے استعمال کر کے آرٹ کریٹ ہوا ہے, لٹریچر کریٹ ہوا ہے, شاہکار کریٹ ہوئے ہیں دنیا کے اندر. لیکن غور سے سنیے گا, انہی دو چیزوں کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان نے اپنے لیے اذیت, مصیبت, پریشانی, مشقت اور اپنے لیے گمراہی پیدا کی ہے. اگر گھوڑوں نے, بکریوں نے, مچھلیوں نے, طوطوں نے, ان سب نے انٹلیکٹ کے نہ ہونے یا ایموشنالٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی آرگنائزیشنل ترقی نہیں کی, آرگنائزیشن ترقی نہیں کی, لیکن ساتھ ساتھ گھوڑوں نے, بکریوں نے, انہوں نے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے کوئی اذیت بھی کریٹ نہیں کی. لیکن چونکہ انسان نے اپنے اس پوٹینشل کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں, لہٰذا اپنے انٹلیکٹ اور ایموشن کو اس نے اس چھری کی طرح استعمال کیا جو کہ پھل کاٹنے کے لیے, سبزیاں کاٹنے کے لیے, ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے بنائی گئی تھی, لیکن اس کے ذریعے سے اس نے گلے کاٹنے شروع کر دیے, اس کے ذریعے سے اس نے اپنے آپ کو زخمی کرنا شروع کر دیا اور خودکشیاں کرنی شروع کر دی. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنے ان دو پوٹینشلز کو بھی سمجھا جائے. خود شناسی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسمانی پوٹینشل کو سمجھا جائے, اپنے انٹلیکچوئل پوٹینشل کو سمجھا جائے, اور دیکھا جائے کہ کس طریقے سے میں انٹلیکٹ کو اپنی طرف کروں, انٹلیکٹ کو میں اپنا دوست بناؤں, انٹلیکٹ کے ذریعے سے اپنے لیے اور معاشرے میں بہتری پیدا کروں, بنسبت یہ ہے کہ میں ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے استعمال کروں, دل توڑنے کے لیے استعمال کروں. اور اسی طریقے سے اپنی ایموشنالٹی کو. تو انشاءاللہ ہم اپنے سبسیکوینٹ ٹاکس کے اندر ایک ایک کر کے یہ جو آسپیکٹس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. ابھی اس والے سیگمنٹ کے اندر میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں خود شناس ہوں تو وہ کون کون سے ایریاز ہیں جس فریم ورک کے اندر ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو 3 ایریاز بتائے ہیں. ایک ہمارا جسم ہونا جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں پی کیو کے ساتھ, ایک ہمارا ذہانت جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں آئی کیو کے ساتھ, اور ایک ہماری ایموشنالٹی جس کو ہم میئر کر سکتے ہیں ای کیو کے ساتھ, جس کو ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ 3 اور آسپیکٹ ہیں جن آسپیکٹ کے تحت ہمیں خود شناسی کرنی چاہیے. ان میں سے ایک آسپیکٹ ہے جسے ہم اے کیو کہتے ہیں. اے کیو سے مراد ہے ایڈورسٹی کوشنٹ. اس کا تعلق انٹیلیجنس اور ایموشنز کے ساتھ ہے, مگر یہ انسان کی ایک چوتھی جہت ہے
एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब है कि जब तो जिंदगी सीधी सीधी गुजर रही है, जब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है, तब तक तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा हूं। लेकिन जो ही मुझे कोई चैलेंज आया, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो कोई माली मुशक्कत हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाए, या कोई कुदरती आफात आ जाए, या किसी किस्म की कोई एडवर्सिटी आ जाए, उसमें मैं कैसे खड़ा होकर उसका मुकाबला करता हूं। क्या मैं उसके आगे हथियार डाल देता हूं? क्या मैं उसके आगे गिर जाता हूं बिल्कुल? या मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी, मैंने आज एक कोट कहीं पढ़ी, उसमें लिखा था कि जो वीक हार्ट हैं वो चीजों के सामने, वो बुरे हालात के सामने गिर जाते हैं, जो दरमियाने हैं वो बस गुजारा कर लेते हैं, और जो जबरदस्त मजबूत हार्ट हैं वो उस मुसीबत को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और उसमें से बेहतरी निकाल लेते हैं। लिहाजा प्लीज आप याद रखिएगा इस पूरे कोर्स के दौरान कि मैं और आप अब तक जो हमने बात की है एक नहीं है, हमारा एक जिस्म है और उस जिस्म के पोटेंशियल्स हैं जिनको हमने जानना है। मैं अपने जिस्म में से क्या क्या निकाल सकता हूं, हमारी एक जहानत है, मैंने उसको पहचानना है कि मैं उस जहानत में से क्या क्या खजाने निकाल सकता हूं। हमारी एक इमोशनैलिटी है जिससे हमने निकालना है कि मैं अपनी इमोशंस को, अपने जज्बात को, अपने एहसासात को, अपनी फीलिंग्स को इस्तेमाल करके मैं उसमें से कैसे जो है मुझसे बपा कर सकता हूं पूरी दुनिया के लिए। और चौथा यह है कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल कि मैं कैसे मुसीबत को सहार सकूं, कैसे मैं मुशक्कत के सामने खड़ा हो सकूं, ये हमारा चौथा पोटेंशियल है। और आजकल के दौर में एक पांचवी चीज लर्न करने की अपने पोटेंशियल के लिए मौजूद बहुत जरूरी है, जिसको हम FQ कहते हैं। FQ का मतलब है फाइनेंशियल कोशेंट। और ये बात भी हमें बचपन से सीखनी चाहिए। और हदीस शरीफ का एक मफहूम है कि ये जमीन क़यामत के दिन पैरों को नहीं छोड़ेगी जब तक 5 सवालों का जवाब सही ना दे दिया जाए। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे शेयर करता हूं, बाकी सवाल यानी इससे मुताल्लिक आज की से जरा हटके हैं। वो ये है, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। हम ये समझते हैं कि शायद माल के कमाने के सिलसिले में कि हलाल था या हराम था, बिल्कुल नहीं। माल खर्च कैसे किया इसके बारे में भी पूछा जाए। और क़यामत के दिन जमीन कदम नहीं छोड़ेगी आगे बढ़ने के लिए जब तक 5 सवालों का जवाब ना दिया जाए। उनमें से एक सवाल यह है कि माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। ये वो तरबियत है जो हमारी तरबियत का हिस्सा नहीं है, और हमें बचपन से इसके बारे में नहीं बताया जाता। और शुरू शुरू में लाड लाड की वजह से, लाड, माँ सदके माँ सदके, मेरे बेटे ने जो कहा मैं ले दूंगी, माँ सदके या ले दूंगा। और बाद में है इंसान की जिंदगी डिजायरस हो जाती है तो उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं अपने पैसे को कहां से कमाता हूं, कहां खर्च करता हूं। तो ये हमारी जिंदगी का पांचवा एस्पेक्ट है। और आखिरी एस्पेक्ट जो है, वो बहुत से एस्पेक्ट होंगे, लेकिन हमने अपने इस कोर्स के लिए इनको इन 6 फ्रेमवर्क्स के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। वो बहुत अहम है। जिस्म के का जो पोटेंशियल है वो मैं और जानवर हम दोनों इसके अंदर शरीक हैं। और शरीक इस तरीके से हैं कि जानवर बहुत सुपीरियर है और मैं बहुत इंफीरियर हूं। जो भी जिस्मानी पोटेंशियल किसी जानवर का है उसका मैं बहैसियत इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। चाहे वो उड़ना है, चाहे वो तैरना है, चाहे वो भागना है, चाहे वो मसल्स की ताकत है, चाहे वो सुनने की ताकत है, चाहे वो देखने की ताकत है, मैं किसी जानवर का मुकाबला फिजिकलिटी में नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है कि जानवर की सारी जिंदगी का दारोमदार है ही फिजिकलिटी पर, उसकी होल लाइफ है ही फिजिकलिटी के अगेंस्ट, लिहाजा उसकी फिजिकलिटी परफेक्ट है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे अगली टॉक के अंदर। दूसरा, इंटेलेक्ट मैंने आपको बताया, इसमें कुछ मैं और इसमें, लेकिन मैं बहुत सुपीरियर हूं जानवरों की निस्बत। इसी तरीके से इमोशनलिटी, मैं बहुत सुपीरियर हूं जानवरों की निस्बत। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये छुरी चूंकि जानवरों के पास है ही नहीं, लिहाजा इस छुरी से ना वो फल काट सके हैं और ना गर्दनें काट चुके हैं। और हमें अगर इस फल काटने से नहीं आए तो हमने इसके जरिए से गर्दनें काटनी शुरू कर दी हैं। तो इसलिए ये बहुत खतरनाक बात है कि मेरे पास इंटेलेक्ट है और मेरे पास इमोशनैलिटी है, अगर मैंने उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह मैंने आपसे अर्ज किया कि हमें ये सीखना है कि हमारी एडवर्सिटी क्वोशेंट कितना है, हमारे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत कितनी है, और हम मुसीबत में से कैसे निकल सकते हैं, और हमें फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग कितनी है इस बात की, वसाइल को इस्तेमाल करने का हुनर कितना आता है। और जो आखिरी बात है हमारे पोटेंशियल की, इसको तवज्जो से सुनिएगा फिर एक दफा,
اس میں انسان کے ساتھ کوئی جاندار شریک نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے لیے ہے، اور اس کا نام ہے اسپرچول کوشنٹ۔ کسی جانور کی کوئی روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت سے کیا مراد ہے؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے اس سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں روحانیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی انسان جو بھی کچھ کرتا ہے اپنے جسم کو استعمال کر کے، انٹلیکٹ کو استعمال کر کے، ایموشنلٹی کو استعمال کر کے، ایڈورسٹی کوشنٹ کو استعمال کر کے، یا کوئی بھی فائنینشیل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، وہ کیوں کرتا ہے؟ یہ سوال صرف انسان کے اندر اٹھ سکتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں اٹھ سکتا۔ اور کیوں کا جواب ڈٹرمن کرے گا کہ ہماری اسپرچولیٹی کیسے، کس لیول پر ہے۔ اگر کسی شخص کے کیوں کا جواب بہت ہی ہلکا اور گھٹیا ہوا، جس طریقے سے اس نے اپنے 5 اسپیکٹس کو استعمال کیا ہے، تو اس کی اسپرچولیٹی بہت لو ہے۔ اور جس کی کیوں کا جواب بہت اوپر ہوگا، اس کا مطلب ہے اس کی اسپرچولیٹی بہت ہائی ہے۔ ان ادر ورڈز، اسپرچولیٹی سے مراد یہ ہے کہ میں زندگی کس پرپس کے ساتھ گزار رہا ہوں۔ اگر میری زندگی کسی ادنا پرپس کے ساتھ گزر رہی ہے تو میرا ایس کیو یا اسپرچول کوشنٹ بہت لو ہے، اور اگر میری زندگی کسی اعلیٰ پرپس کے لیے گزر رہی ہے تو ہم انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر اس اعلیٰ پرپس کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے اس کو سمرائز کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ سمری اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے اللہ پاک سے دعا کر کے یہ بات شروع کی ہے کہ یا اللہ، یہ جو کام جس نیت سے ہم نے شروع کیا ہے، اس میں اگر ہماری نیت میں کہیں اخلاص کی کمی ہو، جو کہ بے شک ہوگی، تو آپ اپنی رحمت اور کرم سے ہماری اس اخلاص کی کمی کو پورا کر دیجئے، اور ہمیں توفیق دیجئے کہ ہمارے ذہن میں سوائے تیری رضا کے اور کوئی چیز اس پوری ایکٹیویٹی کے دوران نہ آئے، اور چونکہ وہ آئے گی تو ہم اس سے پیشگی معافی مانگتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس استغفار کو قبول کیا جائے۔ دوسرا، میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو پروگرام میں آپ لوگوں نے آپٹ کیا ہے، یہ صرف کسی انٹلیکچول انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اچھی اچھی باتیں سنیں گے چلو مزہ آئے گا، چلو ذرا ہمیں کچھ علم میں اضافہ ہوگا۔ یہ پروگرام علم میں اضافہ کرنے کے لیے، انٹلیکچول انٹرٹینمنٹ کے لیے، گپ شپ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک سیریس ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو انویل کریں، تاکہ اس کو معاشرے پوری دنیا کے لیے بالعموم اور وطن پاکستان کے لیے بالخصوص میں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں، اور وہ تمام لوگ ہم سب کو شامل کر کے جو یہی کہتے رہے ہیں پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کے باوا کاوا بگڑا ہوا ہے، یہاں سارے لوگ خراب ہیں، یا نظام بہت خراب ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم کم از کم اس گروہ میں شامل نہ ہوں۔ ہم یہ اللہ پاک کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا شور مچا رہی تھی لیکن ہم کام کر رہے تھے، میرے بس میں جو کچھ ہوا میں نے اس کے لیے کچھ کیا۔ تو یہ دوسری بات میں نے یہ عرض کی۔ تیسری بات میں نے آپ کو یہ عرض کی کہ کیوں یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنے پوٹینشیل کا پتہ چلے، وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ 6 چیزیں بتائیں کہ 6 فریم ورکس ہیں جن کے تحت ہم اپنے پوٹینشیل کو انویل کریں گے۔ 4 اس میں سے پرائمری ہیں، یعنی ہماری فزیکیلٹی، ہمارا انٹلیکٹ، ہماری ایموشنالٹی اور ہماری اسپرچولیٹی۔ 2 ضمنی ہیں جو ان کا پروڈکٹ ہیں، ایک ایڈورسٹی کوشنٹ اور ایک فائنینشیل کوشنٹ۔ تو اب ہم جو ہماری اگلی ٹاک ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے ان تمام پوٹینشیلز کو دیکھیں گے۔ نیکسٹ ٹاک کے اندر میں ان چیزوں کو لیڈرشپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے تو ایکچولی اس سے کیا مراد ہے۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ نے محبت سے سنا۔ اب جیسے کہ پلان تھا 10 منٹ کے لیے اگر کوئی دوست کوئی سوال پوچھنا چاہیں یا کہیں میری تصحیح کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ جی السلام علیکم، انتہائی شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ سوالات پوچھے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کائنڈلی ان کا، یہ 9 سوالات ہیں، ہم سب کو جوابات تو نہیں دے پائیں گے، لیکن کچھ سوالات میں کر دیتا ہوں آپ سے۔ آمنہ محمد صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں ہاؤ ٹو ڈیل ود فیئر اینڈ فیلئرز۔ جی اسی بالکل۔ طرح کا ایک سوال یہ بھی ہے ارتضیٰ سعید صاحب کا کہ ہاؤ کین وی آئیڈینٹیفائی اوور internal potential or which pathway to follow to identify our potentials۔ بہت بہت شکریہ بیٹا۔ ایک نا ہماری ٹریننگ اور ایجوکیشن میں ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جسے کہتے ہیں پارکنگ دی کوسچن۔ جس طرح گاڑی کو پارک کر دیتے ہیں نا بعد میں استعمال کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ایک ٹرم ہے پارکنگ دی کوسچن۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس پورے پروگرام کے اندر جب ہم جائیں گے نا اپنی ایموشنالٹی پہ، انٹلیکٹ کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ سارے سوالات جو ہیں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہو جائیں گے۔ آپ نے یہی پوچھا ہے نا
کہ جو مشکل حالات ہیں اس کے اندر ہم کس طریقے سے حالات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو کیسے کمپوز رکھیں. تو میں آپ سے اس وقت اس کا جواب دینے کی بجائے میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں اپروپریٹ ٹائم کے اوپر. یہی وہ سکلز ہیں ساری جن کو ہم نے انشاءاللہ العزیز سیکھنا ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس وقت تفصیل سے جواب دے نہیں سکتا, نہیں دوں گا, اس لیے کہ ہم نے اس موضوع کو آنے والے وقت میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. اور اگر میں ایسے چھوٹا موٹا سا جواب دوں تو وہ اس میں پھر پراپر طریقے سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوگی. تو اپروپریٹ ٹائم پر اس کو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا آپ کے ساتھ. اچھا ایک سوال ہے اسی کے حوالے سے جو بھی آپ کر رہے تھے, ہاؤ ٹو اپ گریڈ اوور سیلف فرام انیشیل اسٹیج آف لسٹ ٹو اپر ون لائک ڈیزائرز اور فہم. ساحر بٹ صاحب نے. جی انشاءاللہ یہ سب چیزیں ہم ڈسکس کریں گے. میں اگر تو یہ ہمارا ایک ہی لیکچر ہوتا نا تو پھر تو میری ذمہ داری تھی کہ میں پوری طرح کلیریفائی کر کے جاتا, لیکن آپ انشاءاللہ العزیز یہ ساری باتیں ہمارے پورے پروگرام کا حصہ ہیں جو کہ ہم آگے ڈسکس کریں گے. اور ہمارا پرپس بھی یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے جب یہ پورا پروگرام ہو جائے 2-3 مہینے کا تو ہمارا ایک طرح سے اس طرح کی کوگنیٹو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارا بیہیویئر چینج ہو جائے گا, لیکن ہماری کوگنیٹو یعنی سمجھ کی حد تک, تھیوری کی حد تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور ہمیں ایک روڈ میپ مل جائے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں چینج ہو جاؤں گا. تو یہ ہم کیسے اپ گریڈ ہوں, یعنی یہ کہ ہماری فزیکلٹی کیسے امپروو ہو اور ہماری انٹلیکٹ کیسے امپروو ہو, ہماری ایموشنلٹی کیسے امپروو ہو, ہماری اسپرچولیٹی, جس کے نتیجے میں ہم ڈیزائرس لائف سے نکل کر ڈیوائن اس کے تک آ جائیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز ہم تمام چیزیں ڈسکس کریں گے. جی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اسی طرح ہی ہے ایک دو سوال کہ ہاؤ وی یوز ایموشن ان گڈ مینرز ہے, اور اسی طرح یہی یہ سب چیزیں یہ آپ نے جو سوال آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز ان کو آپ اپنے لکھے رکھیے. اور یہ جب ہم یہ ایموشنالٹی پر آئیں گے تیسرے لیکچر میں تو اس میں ہم تھورولی اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے ابھی تھوڑی دیر ادھار رکھ لیتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بے حد شکریہ. تو میرا خیال ہے آپ کوئی اختتامی بات اگر کر لیں, ہمارا ٹائم بھی تقریباً ہو گیا ہے. اور ایک ابھی سوال بھی آیا کہ مجھے اس پوٹینشیل اینڈ ابیلٹی آر ڈفرینٹ تھنگس. تو میرا خیال اگر آپ کو ایک بھی دیکھیں جو پوٹینشیل ہے نا وہ ایک امکان کو کہتے ہیں. امکان کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک چھوٹا سا گٹلی ہے آم کی, تو اس کے اندر پورا درخت موجود ہے. اس کے اندر کئی من آم موجود ہیں, درخت موجود ہیں, پتے موجود ہیں, شاخیں موجود ہیں. یہ امکان ہے, یہ پوٹینشیل ہے جو یہ بن سکتا ہے. اور اس پوٹینشیل کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, پریکٹیکل شکل لگانے کے لیے جو صلاحیت چاہیے اس کو ایبلٹی کہتے ہیں. تو ایبلٹی ڈیولپ کی جا سکتی ہے, ایبلٹی انہانس کی جا سکتی ہے, ایبلٹی کیپیسٹی کی ایک قسم ہے, جبکہ پوٹینشیل جو ہے وہ امکان ہے جو کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے. تو اگر جس بندے کے اندر پوٹینشیل ہے کچھ بھی بننے کا, اگر ایبلٹی نہ بھی ہو تو ایبلٹی کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے.